ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIOS کلاس 12 کا جو ہے ترسیل عامانی ماس کمیونیکیشن 335 کا سبق نمبر 22 نئے ذرائع ابلاغ ایک سند۔ نئے ذرائع ابلاغ پرنٹ میڈیا ابھرا ہے، لیکن اس کے مخصوص سامعین پرنٹ میڈیا سے مختلف۔ آج ہمارا نوجوان ذرائع ابلاغ کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو رہے ہیں، ہے نا۔ اب یہاں پہ بات بنتی ہے کہ ہندوستان میں ذرائع ابلاغ میں تبدیلی، میڈیا ہاؤس سے پہلے ویب سائٹ 1886 میں شروع کی تھی، لیکن جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ویب ایڈیشن اپنے متعلقہ پرنٹ ایڈیشنوں کے ہو نقل ہے۔ ان ویب سائٹوں کا کام ان میڈیا ہاؤسز کی موجودگی کا احساس دلانے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ہندوستان میں حقیقی تبدیلی 1986 کے بعد شروع ہوئی، جب متعدد پرنٹ میڈیا ہاؤس نے اخبار ویب سائٹ کے آغاز کی کوشش کی، لیکن 2000 کے بعد بیشتر آزاد میڈیا اپنی ویب سائٹ کے ساتھ بند ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب ارتکاز کا عمل مقبول ہوتا رہا۔ ارتکاز مطلب ذرائع ابلاغ میڈیا کی مختلف شکلوں کی ایک جگہ ہونا۔ اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ ارتکاز مطلب ملنا۔ ہندوستان میں نئے ذرائع ابلاغ کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آزاد میڈیا ہاؤسز پہلے مراحل میں اپنے وجود کس طرح برقرار رکھ سکے تھے۔ یہ میڈیا ہاؤسز بڑے تاجروں سے حاصل رقومات سے شروع کیے گئے تھے اور دوسروں سے اپنی تجارت شروع کرنے کے لیے رقم ادھار دیتے تھے۔ اسی لیے مستحکم تاجر نئے تجارت کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر ان کا یہ احساس ہوتا کہ ان کی لگائی رقوم کئی گنا بڑھ رہی ہے، تب بھی وہ اس سلسلے میں آگے بڑھتے رہتے۔ یہ بڑے بڑے تاجر وینیچر کیپٹلسٹ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں وینیچر کیپٹلسٹ۔ ٹھیک ہے، ایک یاد رکھنے والی بات ہے، امپورٹنٹ۔ نئے ذرائع ابلاغ میں سلسلے میں ایسے ہی ہے کہ وینیچر کیپٹلسٹ سوچتے ہیں کہ نئے ذرائع ابلاغ ہندوستان میں ان کے لیے ایک ممکنہ تجارتی مبادل ہو سکتا ہے، لیکن اس مرحلے میں یہ بات ہندوستانی صارفین کو کسی بھی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر نہیں کرنی۔ ہندوستان کے جو صارفین ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر خریدتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہندوستانی خریداری کلچر میں چیز کو دیکھنا اور محسوس کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود چند کمپنیاں قائم رہی اور ان میں بیشتر کو بند ہونا پڑا۔ یہ ہندوستانی میڈیا پر کیسٹرو اور مینیجروں کے لیے سیکھنے کا مرحلہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ایک نئے ذرائع ابلاغ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کی اختراعی رینیو ماڈلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ منافع کمانے کے لیے ان کو مشمولات کو فروغ کرنا ہوگا، نہ تجارتی لین دین سے ہی ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، انٹرنیٹ کے ذریعے آج تو بہت زیادہ لوگ خرید و فروخت کرنے لگے۔ وینچر کیپٹلسٹ کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بڑے پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں انہیں بولتے ہیں وینچر کیپٹلسٹ۔ نے ہندوستان میں میڈیا مینوفیکچر کی حمایت میں کیوں دلچسپی؟ کاروبار، ابتدائی ویب ایڈیشنوں کا کیا کام تھا، ہے نا۔ یہ سارے آپ نے پیچھے کریں، ان کا جواب آپ کو خود سے ہی دینا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ نئے ذرائع ابلاغ اور ارتکاز۔ نئے ذرائع ابلاغ کا ارتکاز مطلب ملنا۔ آپ یہ کو اگر آپ یاد کریں تو آپ نے ہندوستانی ذرائع ابلاغ کی تاریخ میں بارے میں پڑھا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرنٹ میڈیا نے ہندوستان میں جدید آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اس وقت نہ تو ٹیلی ویژن تھا اور نہ ہی نئے ذرائع ابلاغ، ہے نا۔ پرنٹ میڈیا نے آزادی کے لیے لڑی۔ یہی وقت تھا کہ کیبل ٹیلی ویژن ہندوستانی مارکیٹ میں نمودار ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کیا۔ ٹیلی ویژن کی وجہ سے پرنٹ میڈیا نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ مسابقاتی منظرنامے اپنے وجود برقرار رکھنے کے لیے ہندوستانی اخبار نے اپنے ڈیزائنوں اور تحریروں کی شکل میں تبدیلی۔
نئے ذرائع ابلاغ میں نمودار ہو، صنعت بھی ہو، ایک دوسری تبدیلی ہوئی۔ اس وقت یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ پرنٹ میڈیا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، لیکن پرنٹ میڈیا میں مقابلے اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام آتے ہیں جس میں جیتتے ہیں لوگ، اس سے بھی پرنٹ میڈیا کو کافی تقویت۔ ٹیکنالوجی کے بارے میں پہلا امر بحث کا موضوع یہ ہے کہ اگلے 5 برسوں میں تمام ذرائع ابلاغ، صنعت، میڈیا انڈسٹری ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں بنیادی ڈھانچہ بہت کمزور ہے، اس کے لیے کیا نیا ذرائع ابلاغ جلدی غائب ہو جائے گا، واپس پرنٹ کی طرف آئے گا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ ٹیلی ویژن بھی اپنا مقام بنانے میں وقت لیا گا۔ اب ریڈیو رفتار پکڑ رہا ہے، اسی طرح نئے ذرائع ابلاغ بھی اپنا وقت لیں گے۔ ٹیلی ویژن نے پرنٹ میڈیا کو باہر نہیں کیا بلکہ اسے ایک نیا راستہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو جو نئے ذرائع ابلاغ ہیں آپ کو بھی جو اب آسان ہے، ذرائع ابلاغ میں صنعت میں ٹیکنالوجی سے متعلق تمام اختیارات اسی وجہ سے ہو، کیونکہ ان کو تخلیقات کی تکمیلیہ کے طور پہ دیکھا گیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر ٹیکنالوجی تخلیقات کو سہارا نہ دے تو وہ بیکار ہے، اسی لیے تمام تخلیقی ماہرین کو ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ آج صحافی حضرات نے، میڈیا مینیجروں نے محسوس کر لیا ہے کہ جب مواصلات کو بہتر مؤثر شکل اپنی پچھلی شکل کو نہیں کر دیتی تو اس کے بجائے مواصلات کے پچھلی شکل بہتری کے لیے اس کو بدلتی نہیں۔ تو آج کی آپ حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرائع ابلاغ کی تنظیم کو اپنی وسعت دے رہی ہے، اور آج ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے پبلک میں عام ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں، یہ آپ کو بھرنی ہے، ان کا آنسر آخر میں آپ کو دکھا دوں گا۔ نئے ذرائع ابلاغ کی مثالیں، ٹھیک ہے، نئے ذرائع ابلاغ کی مثالیں بھی آپ کو سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ تو آئے آپ دیکھیں صورتحال کا تصور کہ آپ کے گاؤں میں اپنے دودیال گرمیوں میں تعطیلات گزارنے گئے، اس گاؤں میں بہت سی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، لیکن آپ کو کرکٹ میں دلچسپی اور کرکٹ کے تازہ ترین اسکور معلوم نہیں ہونے کے وجہ سے آپ کو برا محسوس ہوتا ہے۔ اتفاق سے ہندوستان آسٹریلیا کے دوران میچ ہو رہا ہو، اس کا اسکور معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اچانک آپ کا خیال آتا ہے کہ آپ کو موبائل آپ کے پاس ہے، آپ فوراً میسیج بھیجتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر آپ کے موبائل اسکرین پر اسکور آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے نیا ذرائع ابلاغ اور اس کے فوائد، ٹھیک ہے، تو یہ نیا ذرائع ابلاغ ہے اور اس کے کیا ہے فائدے ہیں۔ اس نئے ذرائع ابلاغ کی معیاری پروڈکٹ ویب سائٹ ہے۔ نیوز ویب سائٹوں کے علاوہ ویب سائٹوں کی تعداد، اقسام جو کہ ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے ہر تنظیم اپنی ویب سائٹ ہے۔ کارپوریٹ ویب سائٹوں کے ذریعے ممکنہ گاہک اور ملازمین کو اپنی مطلوبہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر ویب سائٹ ان سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ اس سیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ فون پر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ سے ان کا نمبر نوٹ کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل بھیجنے کے لیے وہ ویب سائٹ سے ای میل ایڈریس نوٹ کر کے فوراً ای میل بھیج سکتے ہیں۔ کچھ کمپنیاں ویب سائٹ ناظرین کو اپنے خدمات اور پروڈکٹ کے بارے میں بلاگ لکھنا بھی ترغیب دیتی ہیں۔ ہر کسی تنظیم کو فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے اچھا طریقہ ہے تو گاہکوں کے لیے ایسے لوگوں کو ایک نیٹ ورک تیار کرنے کا اچھا ذرائع بھی ہوتا ہے جنہوں نے اس تنظیم سے پروڈکٹ خریدا۔ ایک اور پروڈکٹ جس نے اپنی گرفت کی ہے وہ یہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ۔ یہ وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی اپنا اکاؤنٹ کھول کر ممبر بن سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو بہت سے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں ایک اچھا طریقہ ہے۔ ان میں سے کسی بھی ویب سائٹ کے ممبر بن سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے رابطے، خیالات، نظریات شیئر کر سکتے ہیں۔ تحقیق اور تعلیم میں دلچسپی رکھنے والے انٹرنیٹ سے بہت سی لائبریریاں موجود ہیں جن کے انٹرنیٹ لائبریری کہا جاتا ہے، جسے ای لرننگ بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو نئے ذرائع ابلاغ کے لیے پروڈکٹ دلچسپ ہیں کیونکہ اس میں بہت سے عناصر ہیں۔ مثال کے طور پہ گرافک، اینیمیشن، کارٹون سے دلچسپی رکھنے والے ویب سائٹ موجود ہیں۔ مطالعہ شوقین کے لیے ایسی بہت سی ویب سائٹ ہیں جہاں پر مواد موجود مل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کسٹمائزیشن آف
نیوز سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آن لائن لرننگ کا مطلب کیا ہے. ان کے دونوں کے سوال آپ خود سے لکھیں گے, اور جو پیچھے وہ رہ گئے تھے اس کے جواب بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. اختتامی سوال ہیں 3, اور جو 22.1 اور 22.2 اور 22.3 اس کے جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. نئے ذرائع ابلاغ ایک صنعت. تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں, ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. شکریہ.